الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد سیرت النبی کے عنوان سے ہمارے دروس چل رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ایک انسان کو اپنی ذات کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اگر کوئی انسان قیامت تک کا کسی شخصیت کو کسی بھی شعبے میں اپنا آئیڈیل اور اپنا راہبر و رہنما مان کر زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے ایک آئیڈیل راہبر اور رہنما ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کی زندگی ایسی محفوظ نہیں جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کر سکے۔ تو یہ گزشتہ درس کا مختصراً خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اب آج کے درس کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ایک تو دیکھا جائے کہ جب انسان دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے، چاہے وہ عالمی سطح پر جائے یا علاقائی سطح پر جائے، اگر عالمی سطح پر جائے تو پوری دنیا میں ہمارا یہ خطہ پاکستان یہ ہماری پہچان ہے۔ دنیاوی سطح پر اگر ہم کسی کو پہچان کرواتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کس جگہ سے آئے ہیں، تو ہم اپنے مملکت خداداد پاکستان کا تعارف کرواتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں علاقائی طور پر جائیں، شہروں کے اعتبار سے کسی دوسرے شہر میں جائیں تو اپنے شہر اور علاقے کا تعارف کرواتے ہیں۔ اسی طرح اس جگہ کے تعارف کے بعد پھر عمومی طور پر پوچھنے والے کا سوال یہ ہوتا ہے آپ کا نام، آپ کے والد گرامی کا نام۔ اور آج کے دور میں تو والد گرامی کا نام نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ والد گرامی کا پیشہ، ذریعہ آمدن اور معاش کیا ہے، اور بعض حضرات تو اس کے اوپر بھی دادا جان کا اور اوپر کی پوڑیاں بھی پوچھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا ایک عمومی سا تعارف ہے، دنیا کا ایک عمومی سا رواج ہے جو پہلے علاقہ پھر اس کے بعد جد امجد آباء و اجداد کا تعارف پوچھتی ہے۔ اسی سے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں مبعوث ہوئے ہیں اس علاقے کی کچھ نوعیت اور اس زبان کی کچھ نوعیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے، تو اب مکہ مکرمہ کے جو حالات ہیں اور مکہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ اب عرب، ان عربوں کی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تین قسمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ عرب جن کو عرب بعیدہ کہا جاتا ہے، یہ وہ عرب کہلاتے ہیں کہ جو بہت پہلے قومیں گزر چکی ہیں، جن کا تذکرہ قرآن پاک نے کچھ تھوڑا بہت کیا ہے، اور جو تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے اسی تذکرے کے بقدر ہمیں ان کی جان پہچان ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی جان پہچان نہیں، یعنی بہت پہلے گزر چکی ہیں، ان کو عرب بعیدہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک عربوں کی قسم ہے عرب عاربہ۔ عرب عاربہ یہ عربوں کی جو قسم ہے یہ یمن میں رہتے ہیں، یمن میں ان کے ٹھکانہ تھا، اور وہاں یارب بن قحطان یہ ان کی طرف منسوب ہیں اور ان کو قحطانی عرب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عرب عاربہ ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے عربوں کی قسم وہ ہے جو عرب مستعربہ ہیں۔ اب عرب مستعربہ کسے کہتے ہیں؟ کہ عرب مستعربہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی اپنی آبائی زبان، اپنی مادری زبان کہہ لیں کہ وہ عربی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے عربی سیکھ لی اور پھر عربی ہی بولنا، بول چال تکلم سب کچھ ان کا عربی ہی ہو گیا۔ جیسے عمومی طور پر ہمارے یہاں سے کچھ لوگ ذریعہ معاش کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں چند سال رہنے کے بعد وہ اس ملک کی زبان سیکھ جاتے ہیں
اور اسی کو بولنا چالنا شروع کرتے ہیں. یہ تو ملکی اعتبار سے ہے. اب یہاں اگر ہمارے خطوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صوبائی علاقے کے اعتبار سے بھی اگر کسی دوسرے صوبے میں کسی کا کام کاروبار ہے، اگر دوسرے صوبے میں وہ جاتا ہے تو اس صوبے والوں کی زبان وہ سیکھ لیتا ہے. اس اعتبار سے عرب مستعربہ جو دوسرے لوگوں کی زبان، جن کی اپنی مادری زبان عربی نہیں تھی بلکہ انہوں نے عربی سیکھ لی اور پھر وہی بول چال ان کی رہی، یہ تو عرب مستعربہ کا تعلق ہے. اب ان کا بعد میں تذکرہ آئے گا آگے چل کر عرب مستعربہ کا. عرب کا معنی کیا ہے؟ عرب کا معنی جو کتابوں میں ملتا ہے کہ عرب کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے اندر کی بات کو بیان کرنے میں پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے، گویا کہ جس کی زبان فصیح ہے، جو کچھ اس کے جی میں آئے وہ بیان کر سکتا ہے، اس کو عرب کہتے ہیں. اسی وجہ سے جو عرب ہیں وہ اپنے بالمقابل جو عجمی لوگ ہیں، غیر عرب ہیں، ان کو عجم کہتے ہیں. عجم کا معنی ہے گنگا، یعنی جو اپنے اندر کی بات صحیح طرح سے دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا، اس لیے ایک ان کو عرب کہتے ہیں. اور دوسرا عرب جو زمین ہے، سرزمین عرب، یہ بہت ریتلا علاقہ ہے اور ریتلی زمین ہے. اس میں اسباب زندگی بہت کم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ریتلے علاقے کو بھی عرب کہا جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ مکہ مکرمہ گرد و نواح کے جو علاقے ہیں یہ صحرائی ریتلے علاقے ہیں. اور حتیٰ کہ اس وقت کی جو دو سپر پاوریں تھیں، جو دو طاقتیں، دو حکومتیں تھیں، ایک حکومت تھی روم کی اور ایک حکومت تھی فارس والوں کی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی حکومت اپنی کچھ طاقت قوت رکھتی ہے فوجی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، تو وہ اپنے دائرہ حکومت کو وسیع سے وسیع تر کرتے جاتے ہیں. تو اس وقت یہی تھا کہ ان دونوں جو حکومتیں تھیں ان کو عرب کی زمین پر انہوں نے دعویٰ نہیں بولا، عرب کی زمین پر انہوں نے اپنی فوج نہیں ڈالی. اس کی بنیادی وجہ اگر کتابوں میں دیکھیں تو یہی ملتی ہے کیونکہ عرب کے گرد و نواح جو تھے یہ ریتلے علاقے تھے. گویا کہ ان کی یہ حفاظتی وال اور باؤنڈری وال تھی جو ان کی حفاظت کرتی تھی کہ ریتلے علاقے میں کوئی بھی سمجھدار کمانڈر ہو، فوج کا افسر ہو، جرنیل ہو، وہ کبھی بھی ریتلے علاقے میں جب تک مکمل طور پر اس کو اسباب مہیا نہ ہوں اپنی فوج داخل نہیں کرتا. اگر تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب جرنیلوں اور فوجی افسران نے اپنی فوجیں ایسے علاقوں میں داخل کی ہیں جن علاقوں کی ان کو کما حق کو خبر نہیں تھی، ان کے معاملات، ان علاقوں کے حالات نہیں جانتے تھے، تو ان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں وہاں سے ملا. حتیٰ کہ بعض ایسے بھی جرنیل گزرے ہیں جن کی فوجیں ہی لقمہ اجل بن کر رہ گئی، گویا کہ زمین اور صحرا نے ان فوجوں کو ہی ہلاک کر دیا. اس لیے یہ بہت بڑی ایک جنگی طور پر چال ہوتی ہیں اور ایک بہت بڑی انسان کی، آپ کہہ لیں کہ کسی کمانڈر کی ایک بہت بڑی سمجھداری ہوتی ہے، اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو کبھی بھی ایسے علاقوں میں بغیر اسباب کے داخل نہیں کرتا. اس اعتبار سے دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو ایران جو ہے یہ ایران عراق کی طرف سے حملہ کر سکتا تھا. اسی طرح روم کو اگر دیکھا جائے تو روم یہ شام کی طرف سے ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا. ظاہری جو وجہ بنتی ہے کہ اسی وجہ سے ان پر حملہ آور نہیں ہو سکا. اب یہ تو عرب کا مختصر تعارف میں نے پیش کیا.